الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وصل على أفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأفضل الأنبياء وصلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وأزواجه وأولاده وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي رواية أخرى: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بلند آواز سے پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔
مجمع تو ماشاءاللہ حد نگاہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی محبت سے درود پڑھیں گے اتنی آپ کی تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني عملا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زم اترا سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ انتہائی قابل تکریم معزز مکرم محترم محتشم علماء کرام مشائخ اعظام، دور دراز سے تشریف لانے والے میرے غیرت مند بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام ضلع نصیر آباد اور باہر سے تشریف لانے والے میرے غیرت مند اسلام کے سپوتوں، آج 4 مارچ 2021 کو مجاہد ملت، ترجمان اہل حق، محترم جناب حضرت مولانا علی احمد صاحب دامت فیوزہم، جن کے زیر انتظام آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے تمام احباب اور مدرسہ عربیہ
شمس العلوم منجشوری کے زیر اہتمام اس عظیم الشان کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس دور میں، ان حالات میں اور اس قدر طویل کانفرنس منعقد کرنے پر میں جمعیت علماء اسلام کی مقامی یونٹ اور ان کے تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عنوان ہے؟ اتنی بات تو میرے خیال میں آپ سمجھتے ہوں گے۔ کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا عنوان ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اور آج ہماری زندگیوں میں سیرت کے حوالے سے کیا حال ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، چونکہ میرے بعد بھی علماء کی ایک بڑی فہرست ہے۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ عرض کر رہا تھا، سیرت کا لفظ عربی کتب کے اندر استعمال ہوتا ہے، اہل علم کے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ سارا یسیر کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنوان کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انسانیت کو کون سا راستہ بتلایا، وہ کون سی نہج ہے کہ جس پر چل کر انسان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو نبوت کا تاج سجایا گیا اور آپ نے مکہ مکرمہ کی دھرتی پر صفا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کیا، اور جب لوگ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا، او مکہ والو، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 40 سال کی عمر آپ میں گزاری ہے۔ میرا بچپنا بھی آپ کے سامنے گزرا، میرا لڑکپن بھی آپ کے سامنے گزرا،
میری نوجوانی اور میری جوانی کی بہاروں کا اکثر حصہ آپ کے سامنے گزرا، تو آپ نے مجھے کیسا پایا؟ بلوچستان کے غیور مسلمانوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے مجھے اس عرصے میں کیسا پایا، تو تمام جمع شدہ لوگوں کی ایک ہی آواز تھی، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ کو سچا پایا اور امانت دار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والو، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے جو آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا آپ اس بات کو مان لیں گے؟ تو اہل مکہ نے کہا، او محمد ابن عبداللہ، اگرچہ پہاڑ کے پیچھے کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو نہیں رہے، لیکن جب آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، ہم آپ کی بات پر اسی قدر یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں، اگرچہ ہم فوج کو دیکھ تو نہیں رہے، ہم اس لشکر کو دیکھ تو نہیں رہے، لیکن آپ کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کے اندر کبھی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، وہ جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے فرما دیا ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم جن سے اس بات پر یقین رکھیں گے کہ واقعتاً پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو دیکھ لیا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لے لیا، اس کے بعد اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ سیرت کا آغاز ہے۔ آپ نے پہلا پیغام جو دنیا انسانیت کے سامنے رکھا، وہ پیغام توحید کا پیغام تھا، وہ پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھا، جس کے اندر یہ تعلیم تھی کہ اس کل کائنات کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید ثم الیہ ترجعون، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے پہلے اس مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ رب پھر اس کو وجود بخشے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ہر ایک نے لوٹ کر اس رب کے دربار میں جانا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ سیرت کا پہلا پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کی جب بعثت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ مکہ والوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی اہل مکہ پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آ کر اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس فعل کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔
آسمان کو اس رب نے اکیلے قائم کیا، اس چاند کو اس رب نے اکیلے بنایا، اس سورج کو اس رب نے اکیلے روشنی بخشی ہے، اس زمین کو اس رب نے اکیلے بنایا ہے۔ انسانیت ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی وہ رب کی ذات اکیلی ہے۔ اس رب کے ساتھ اور کوئی شریک، بولیے اور کوئی شریک؟ توجہ چاہوں گا، آج کل بھی ایسے حالات ہیں، کوئی آدمی حق بیان کرتا ہے تو لوگ مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے، کوئی اعلیٰ ذات ہے، کوئی اشرف ذات ہے، کوئی اکمل ذات ہے، وہ صرف اور صرف امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سرور کونین، رسول الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، آپ کے بعد اس کائنات میں کوئی بھی نہیں جو آپ کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد آپ سے افضل ہو۔ آپ کے بعد کائنات میں لوگ آئے لیکن آپ سے بڑا مرتبہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا نہ اس کے بعد کسی کو ملے۔ عزیزان محترم، سیرت کی ابتدا توحید سے ہوئی اور یہ کوئی نیا پیغام نہیں تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کے سامنے یہی پیغام رکھا، یہی دعوت رکھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق، بلند آواز سے عبادت کے لائق، یہ سجدہ عبادت ہے، یہ دعا عبادت ہے، یہ نظر و نیاز عبادت ہے، یہ قربانی عبادت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، قربانی کے لائق صرف کون سی ذات ہے؟ بولیے کون سی ذات ہے؟ اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے، آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نظر اللہ، نیاز حسین۔ نہیں نہیں مسلمانوں، ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے، یہ درس دیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک رب کی ذات ہے، قربانی کرنی ہے صرف رب کے نام کی، نیاز دینی ہے صرف رب کے نام کی، نظر ماننی ہے صرف رب کے نام کی۔ اس رب سے ہٹ کر کسی اور کے نام پر یہ کام کرنا جائز، بولیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ جب لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوا، لوگ صحیح رخ پر آ جائے، اللہ رب العزت نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس عطا فرمایا، آپ پر قرآن مقدس جیسی کتاب کو نازل فرمایا، جس کتاب کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
جتنی کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اشرف کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بولیے کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، امر کا صیغہ استعمال کیا۔ اس آیت مبارکہ میں پیغمبر کو 3 کاموں کا حکم دیا۔ محبوب قرآن کی تلاوت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے۔ بلوچستان کے غیور مسلمانوں، آپ سیرت کے جلسے میں آئے ہیں، میرے سفید داڑھی والے بزرگ بھی موجود ہیں، میرے مسلمان نوجوان بھی موجود ہیں، ہونہار چھوٹی عمر کے میرے دوست بھی موجود ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ یقیناً آپ کا اچھا ماحول ہے، اہل اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں آپ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے پیغمبر سے فرمایا او محبوب قرآن کی تلاوت کیجئے، او محبوب نماز کو قائم کیجئے، پیغمبر نے قرآن بھی پڑھا، پیغمبر نے نماز بھی پڑھی، پیغمبر نے روزہ بھی رکھا، پیغمبر نے حج بھی کیا، پیغمبر نے بڑوں کا ادب بھی کیا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کیا، وہ پیغمبر نے غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کا تعاون بھی کیا، وہ ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خود چل کر تشریف لے گئے۔ مسلمانوں، جب یہ اعمال پیغمبر کی سیرت ہے اور آپ پیغمبر کی سیرت کے جلسے میں آئے ہیں، پیغمبر فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ وہ پیغمبر کے عاشقوں، اس جلسے میں آنے والوں، اتنی دیر تک بیٹھنے والوں، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکے۔ میرا اور آپ کا تعلق اس پیغمبر کے ساتھ ہے جو پوری کائنات کے سردار بن کر آئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں جو دن رات کی 5 فرض نمازیں اہتمام سے پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں، صرف آپ کو گرمانا مقصد نہیں ہے، یہاں نعرے لگوانا مقصد نہیں ہے۔ آپ سیرت کے جلسے میں آئے ہو، میں آپ کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا چاہوں گا، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہوں گا۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ نماز ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، کتنے لوگ ہیں ہم میں، سردی ہو یا گرمی ہو، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ پیغمبر کی سیرت کی ابتدا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا معاملہ ہوگا۔ جو آدمی نماز کے معاملے میں پار ہو گیا، اللہ رب العزت اس کے باقی سارے امتحان کو آسان کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر، کون پیغمبر؟ سابقہ انبیاء تمنا کرتے رہے، ربا ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں پیدا فرما۔ وہ پیغمبر جن کی زیارت کو فرشتے بھی ترستے تھے، وہ پیغمبر جن کی امت میں آنے کے لیے سابقہ انبیاء بھی تمنا کیا کرتے تھے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بستر سے اٹھتے ہیں،
مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے محبوب ایک لمبا قیام کر رہے ہیں، پھر لمبا رکوع کیا، اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ اما کہتی ہے میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سجدے کے اندر میرے محبوب کی روح قبض ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے محبوب کی روح جسم سے نکل چکی ہے۔ میں قریب آئی، میں نے آ کر کے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی، مجھے حرکت محسوس ہوئی، میں پیچھے ہٹ گئی۔ پیغمبر نے لمبی نماز پڑھی، سلام پھیرا، میں نے عرض کی آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، پھر اتنی لمبی نماز کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او عائشہ جس رب نے مجھے اتنا بلند مقام دیا ہے، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مسلمانوں، یہ وہ پیغمبر ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اس میں معراج کا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، توجہ ہے میری طرف آپ کی۔ اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا، بڑا عظیم معجزہ، اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، عظیم معجزہ۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لعاب لگایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پر لعاب لگایا، اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ علماء نے کم و بیش 300 معجزات ذکر کیے، لیکن یہ سارے معجزات اللہ کے پاک پیغمبر کو دنیا میں ملے، زمین پر ملے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے، یہ اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں نہیں آسمان پر بلایا۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر معراج کے سفر پر گئے، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، اس وقت اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ شروع میں 50 نمازیں ملی، واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی او محمد ابن عبداللہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ نے امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا آپ کی امت کے لیے اتنے بڑے عمل پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، 50 نمازیں امت نہیں پڑھ سکے گی، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، اس کو کم کرواؤ۔ آپ واپس چلے گئے، نمازوں میں کمی ہوئی، پھر آ کر پوچھا، ایک لمبا واقعہ تفصیل میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ رہا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے اس موقع پر فرمایا او میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں رب اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ جو ہوا سو ہوا، یقیناً یہ سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ آج وعدہ کرو کہ اس کے بعد نماز کی پابندی کریں گے۔ کیا خیال ہے وعدہ کرتے ہو؟ کسی کھیت میں کام کرتے ہو، اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے کسی بھی عذر کی وجہ سے، تو اپنی نماز پڑھو، وقت پر پڑھو۔ کسی کارخانے میں کام کرتے ہو، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، بس اوقات ایسے مالک بھی ہوتے ہیں جو آپ کو شاید نماز کی اجازت بھی نہ دیتے ہوں، مجبوراً اگر ہو سکے دوسری فیکٹری میں چلے جاؤ، مجبوری ہے، بے روزگاری ہے،
ان مشکل حالات کے اندر وقت گزر رہا ہے، جہاں بھی موقع ملے، جس وقت بھی موقع ملے، اگر نماز کا وقت ہے اس نماز کو ادا کرو، ادا نہیں کر سکتے تو قضا کرو۔ مسلمانوں یاد رکھیے گا، جب میری اور آپ کی زندگی میں پیغمبر کی سیرت میں سے نماز آئے گی، ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، ہمارے حکمران نیک صالح ہوں گی۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، ہمارے رزق کی تنگی کم ہو جائے گی۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، گھر کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، گھر کے اندر اطمینان آئے گا۔ جب نماز کی پابندی ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ لہذا مسلمانوں آج وعدہ کرو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، آپ میں سے جو بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا بڑا ہے، کسی کارخانے اور فیکٹری کا بڑا ہے، کسی ملک کا بڑا ہے، ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے کل قیامت میں اللہ رب العزت ماتحت افراد کے حوالے سے پوچھیں گے۔ اگر والد ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، کل قیامت میں پوچھا جائے گا، ہم نے آپ کو اولاد کی دولت دی تھی، ورنہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ تھے، شادی بھی کی، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، علاج بھی کروائے، رپورٹیں بھی ٹھیک تھی، لیکن میرے رب کی مرضی نہیں تھی، میں نے ان کو اولاد نہیں دی۔ آپ کے ہاں اولاد عطا کر دی، آپ کو بچے بھی دیے، آپ کو بچیاں بھی عطا کی۔ ذرا یہ بتاؤ، ان بچوں کو نماز کا سبق پڑھوایا تھا کہ نہیں پڑھوایا تھا؟ کبھی اپنے گھر والی سے بھی یہ بات کہی تھی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ نہیں؟ کل قیامت میں اللہ رب العزت کی ذات آپ سے پوچھے گی، آپ کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھے گی، آپ کی اولاد کے متعلق بھی پوچھے گی۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں اپنی زندگیوں میں پیغمبر کی سیرت لاؤ۔ میں نے صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا، سیرت کے بہت سے پہلو، میں نے ان میں سے صرف یہ بات ذکر کی۔ سیرت کہتے ہیں پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے پر۔ مسلمانوں پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ شدید گرمی کے اندر ہوں گے، لیکن میرے نوجوانوں آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ اگر ہماری زندگی میں رمضان آ گیا، رمضان کے روزوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیا خیال وعدہ کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا، شیطان ذہن پر سوار ہو جائے گا، اور بھائی اتنا لمبا روزہ، اتنی گرمی، کیسے روزہ رکھو گے؟ مسلمانوں اگر آپ سے کہا جائے کہ ہم آپ کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور 17 گھنٹے آپ اس دھوپ میں کھڑے ہو کر ڈیوٹی دیں، ہم آپ کو یومیہ ایک دن کے 3000 روپے دیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس مجمع میں اعلان کر دیا جائے 3 حصہ مجمع کہے گا ہمیں 17 گھنٹے کھڑا ہونا منظور ہے، شدید گرمی میں منظور ہے، پیاس لگ جائے کوئی بات نہیں ہے، اگر ایک دن میں مجھے 3000 روپے ملتے ہیں میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اور مسلمانوں ماہ رمضان کے روزے رکھو گے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس دروازے سے آواز آئے گی، او لوگوں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، آؤ اس دروازے سے اندر چلے جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جو اس دروازے سے اندر چلا جائے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لوگ دروازے سے جانا شروع ہوں گے، جس طرح آج بھی چور دروازے سے لوگ جاتے ہیں وہاں بھی لوگ آئیں گے۔
दरवाजे के करीब पहुंचेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा, ये लोग बाहर फंस जाएंगे। अब तो जदीद दौर है, शायद पहले में कहता कि यूं दरवाजा खुलेगा, कोई करीब आएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। अब तो जदीद दौर के अंदर आपने खुद मंजर देख लिया, दरवाजा बंद होता है, आप करीब जाते हैं दरवाजा खुल जाता है, दरवाजे में सिक्योरिटी निज़ाम होता है, कोई आदमी सामने खड़ा नहीं है। अगर आपकी जेब के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सिक्योरिटी के खिलाफ है, जो ही दरवाजे के करीब जाएंगे वो मशीनरी बोलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है इस बंदे के जेब में चाकू पाया जा रहा है, असलहा पाया जा रहा है, कोई इस किस्म की चीज पाई जा रही है। ये सब कुछ मशीन बोल करके आपको बता देती है। क़यामत का दिन होगा, रोजादार बाबू रैयान से अंदर जा रहा होगा, सरदार साहब ने रोजा नहीं रखा, अंदर जाने पर पाबंदी है, जनरल साहब ने रोजा नहीं रखा, अंदर जाने पर पाबंदी है, कर्नल साहब ने रोजा नहीं रखा, अंदर जाने पर पाबंदी है, डीसी साहब ने रोजा नहीं रखा, अंदर जाने पर पाबंदी है। मुंजो शोरी का मेरा नौजवान है, गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, खेत के अंदर जिंदगी गुजारता है। आज क़यामत का दिन है, जन्नत का माहौल है, जन्नत में लोगों को बुलाया जा रहा है, सब पीछे होंगे। ये गरीब जिसने रोजा रखा आज वो जन्नत में दाखिल हो रहा। मुसलमानों उस आखिरत की फिक्र करो, इंशाअल्लाह ये दुनिया आपके कदमों में आएगी। अल्लाह के पाक पैगंबर की सीरत के हवाले से मैंने अर्ज किया, पैगंबर की सीरत में एक चीज नमाज है। थोड़ी सी लंबी बात इसलिए कर दी, अगर आज इस पूरे मजमे में से ज्यादा न हो, अगर कोई एक आदमी भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, मुझे अपने रब से यकीन है कि मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मुसलमानों नमाज का एहतमाम करोगे। आज हम मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, मुल्की सतह पर, इलाकाई सतह पर, आलमी सतह पर। बुनियादी वजह यह है कि हमारा रब से रिश्ता कमजोर हो चुका है। मुसलमानों, रब से रिश्ता मजबूत करने का सबसे मजबूत रास्ता, सबसे कवी रास्ता वो नमाज का रास्ता है। आओ नमाज के रास्ते पर, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे। दूसरी बात, अल्लाह ने पैगंबर से मांगा, महबूब कुरान की तिलावत करो। मुसलमानों आओ, तहैया करो कि हर रोज कुछ ना कुछ कुरान जरूर पढ़ा करेंगे। मेरे जिन भाइयों ने कुरान आज तक नहीं पढ़ा, दाढ़ी सफेद हो गई, मेरे वो नौजवान 20-25 साल की उम्र को पहुंच चुके, कुरान नहीं आता, शर्म महसूस मत करो। आओ कारी साहब के पास, आओ आलिम के पास, आओ कुरान पढ़े हुए के पास। भाई मेरी जिंदगी यूं जाया हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, आज तौबा करता हूँ, मुझे कुरान पढ़ाना शुरू कर दो। हदीस में आता है कोई आदमी कुरान पढ़ना शुरू कर दे, और मेरे बुजुर्गों 60-70 साल की उम्र वालों कुरान नहीं आता, आओ कारी साहब के पास, कारी साहब से कुरान पढ़ो। जबान नहीं चलेगी फिर भी कोशिश करो, जबान रुकेगी फिर भी कोशिश करो। एक पारा पढ़ लिया, आधा पारा पढ़ लिया, उधर से इजराइल आए, रूह को कब्ज करके चले गए। अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान है, अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर करेंगे, वो आपको कुरान मुकम्मल करवा देंगे। कल क़यामत में आप उठेंगे, आपका हशर उनके साथ होगा जो कुरान पढ़े हुए होंगे। क्या ख्याल है, कुरान का एहतमाम किया जाएगा। ये कुरान आपको स्कूलों में नहीं मिलेगा, ये कॉलेजों में नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। मदरसा अरबिया शम्सुल उलूम
منجو شوری کے اس مدرسے کے اندر اور کئی مدارس یہاں ہوں گے، آپ کے علاقوں میں مدارس ہوں گے، ان مدارس میں آؤ، ان مدارس کو مضبوط کرو، ان مساجد کو آباد کرو۔ جب ان کے ساتھ یہ تعاون کرو گے انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کی اصلاح ہوگی، آپ کی آنے والی نسلیں سدھرتی چلی جائیں گی۔ جائے کہ آج ہماری حکومت جو بین الاقوامی ایجنڈے پر چل رہی ہے اور کہتی ہے ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، ان مدارس کو بند کر دیا جائے، ان مکاتب پر پابندیاں لگا دی جائے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا مدارس کو بند کرنے والے پیغمبر کے زمانے میں بھی آئے تھے، مدارس کو بند کرنے والے اس وقت کے قوانین اور چودھری بھی آئے تھے، لیکن کوئی ان مدارس کو بند نہیں کر سکا تھا۔ آج 1442 سال گزر گئے، دشمن کوشش کر رہا ہے لوگ قرآن نہ پڑھے، دشمن کوشش کر رہا ہے لوگ نماز کو چھوڑ دے، دشمن کوشش کر رہا ہے کہ لوگ ان مکاتب سے دور ہو جائے، علماء سے دور ہو جائے۔ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں، دشمن اپنی کوشش کر رہا ہے۔ آج تک ان مدارس کو کوئی مٹا نہیں سکا، ان مساجد کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ وطن عزیز کے اندر آپ کی اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام جو روز اول سے یہ جنگ لڑ رہی ہے، اگر کوئی انسان اٹھ کر پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو جمعیت علماء اسلام میدان میں آ کر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ کوئی صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کے مقابل میں آ کر صحابہ کی ناموس کا دفاع کرتی ہے۔ اگر کوئی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جمعیت علماء اسلام کے اکابر ان شاعر اسلام کے دفاع کی جنگ لڑتے ہیں۔ اگر کوئی آنکھ علم مدارس پر اٹھتی ہے، کوئی ہاتھ علم مدارس کی طرف بڑھتا ہے تو آپ کی جماعت، آپ کی قیادت وقت کے جرنیلوں کی، وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اعلاء کلمت اللہ کی ان صداؤں کو بلند کر رہی ہے۔ یہ صدائیں بلند کرنا یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ ہر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دین کی صداؤں کو بلند کرنا یہ پیغمبر کی سیرت ہے، یہ ابو بکر صدیق کی سیرت ہے، حضرت عمر کی سیرت ہے، حضرت عثمان کی سیرت ہے، حضرت علی المرتضی کی سیرت ہے۔ آؤ مسلمانوں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرو، انشاءاللہ کل حشر بھی جمعیت کے ان صلحاء اور علماء کے ساتھ ہوگا۔ کیا خیال ہے اس میدان میں تعاون کرو گے، علماء کے ساتھ چلو گے؟ بات سمیٹ رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے جناب دین کے ساتھ سیاست کا کیا تعلق ہے، دین کے ساتھ حکومت کا کیا تعلق ہے، دین کے ساتھ حکومت کے ذریعے محنت کرنا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پیغمبر کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں، پیغمبر نے دنیا کو توحید کی دعوت دی کہ نہیں دی؟ بولتے جائیے، دعوت دی کہ نہیں دی؟ آواز نہیں آ رہی، اور بلند آواز سے، توحید کی دعوت دی۔ پیغمبر نے بیٹھ کر قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اور ہاتھ بلند کر کے جواب دیتے جائیے، پیغمبر نے قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ پیغمبر نے اس دین کو پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ پیغمبر نے اس دین کے غلبے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ توجہ چاہوں گا، جہاد کا راستہ اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ آج لوگ جہاد کے نام کو زبان پر لانا گناہ سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جہاد تو دہشت گردی کا نام ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں جہاد
یہ مولویوں نے بنا ڈالا، وہ پیغمبر کے دور میں ختم ہو گیا تھا۔ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے ان احباب کی بات کرنا چاہتا ہوں جو 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، تہجد بھی بسا اوقات پڑھتے ہیں، اشراق اور چاشت بھی پڑھتے ہیں۔ جب جہاد کی بات آ جائے کہہ دیتے ہیں جہاد کا تو کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ مسلمانوں، جہاد کرنا یہ اس آدمی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس راستے میں شہادت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جہاد پر جانے کا موقع کب آئے گا، کہاں آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھو یہ جہاد قرآن کا حکم ہے، یہ جہاد پیغمبر کی سنت ہے، یہ جہاد صحابہ کی سنت ہے، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ بولیے یہ قیامت تک جہاد کیا رہے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا توحید کی دعوت پیغمبر کی سنت، قرآن پڑھنا پیغمبر کی سنت، قرآن پڑھانا پیغمبر کی سنت، نماز پڑھانا پیغمبر کی سنت، وعظ کرنا پیغمبر کی سنت، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پیغمبر کی سنت، میدان جہاد میں جانا پیغمبر کی سنت۔ بلوچستان کے غیور مسلمانوں، پوچھنا چاہتا ہوں کیا مدینہ منورہ کی دھرتی پر اس امام الانبیاء نے، اس امام انقلاب نے اسلامی حکومت قائم کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جی یار بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اسلامی حکومت قائم کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس اسلامی حکومت میں اسلامی نظام کو نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آج جو مسلمان کہہ دیتے ہیں اسلام کے ساتھ حکومت کا کیا تعلق ہے، اسلام کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق ہے، او مسلمانوں یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ سوال اس کالی کملی والے سے کرو۔ اسلام کی ریاست بنانا، اسلامی ریاست کو قائم کرنا، اسلامی حکومت کو قائم کرنا، یہ تو پیغمبر کی سیرت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مدینہ منورہ پر اسلامی ریاست کو قائم کر کے درس دے دیا، امت کو بتلا دیا او میری امت اسلامی ریاست قائم کر کے اسلامی نظام کو نافذ کرنا یہ بھی میری سنت ہے۔ کیا خیال ہے پھر حکومت کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بلند آواز سے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ فرض ہے، دین کی یہ محنت بھی فرض ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، وہ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی، ائمہ مجتہدین نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ مسلمانوں جب سے ملک بنا علماء نے دیکھا ملک تو اسلام کے نام پر بن گیا، لیکن عجیب بات ہے ملک کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو کو بنایا جاتا ہے اور ملک کا پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں جس ملک کا قانون دان ایک ہندو ہوگا، جس ملک کے قانون کا قلم ایک ہندو کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہندو کوئی اسلامی قانون بنائے گا؟ کیا وہ ہندو اسلامی روش پر چلے گا؟ کیا قادیانی دوسرے ممالک کے ساتھ اسلام کے نام پر تعلقات بنائے گا؟ جب علماء نے دیکھا مسلمانوں کی قربانیاں ضائع ہو رہی ہے، ماں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے تھے، ان کی قربانیاں ضائع ہو رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کے اکابر میدان میں آئے، وقت کے حکمرانوں
سے بات کی، ملک کو پہلا آئین دیا، یہ قربانی ہمارے علماء کی ہے، یہ قربانی اہل مدارس کی ہے، یہ قربانی اہل حق کی ہے۔ اور پھر یہ علماء میدان میں آئے، میدان سیاست میں آئے، اس وقت سے لے کر آج تک ہر جابر کے سامنے، ہر ظالم کے سامنے، ہر جنرل اور کرنل کے سامنے، ہر وڈیرے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پیغمبر کی ناموس کی جنگ لڑی ہے، ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑی ہے، حضرت عمر کی عدالت کی جنگ لڑی ہے، حضرت عثمان کی شجاعت سخاوت کی جنگ لڑی ہے، حضرت علی کی شجاعت بہادری کی جنگ لڑی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی سیاست کی جنگ لڑی ہے۔ یہ جنگ ان علماء نے لڑی ہے، جمعیت علماء اسلام نے لڑی ہے۔ الحمدللہ جب تک جسم میں یہ جان موجود ہے، ان ظالموں کے سامنے یہ جنگ ہمیشہ جاری رہی۔ غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتے ہیں ہم، غرق ہونے کے لیے موجوں سے ٹکراتے ہیں ہم، کھیلتے ہیں موت سے اور زندگی پاتے ہیں ہم۔ رات کی تاریکیاں منزل پہ چھا سکتی نہیں، نور برساتے ہیں تارے جس طرف جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب خامخواہ عمران کے پیچھے لگے ہوئے، اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ فیصلہ بلوچستان کے مسلمانوں، منجو شوری کے رہنے والوں، آپ نے کرنا ہے۔ نصیر آباد کی بستی میں رہنے والوں، اس ضلع کے باشندوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جس شخص کی شادی یہودیوں میں ہوتی ہے، جو شادی یہودیوں کے اندر جا کر کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا شک رہ گیا؟ صرف مولانا فضل الرحمان نہیں، آپ حضرات میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ملک پاکستان شہر کراچی کے ایک عظیم حکیم سعید کے نام سے، جو ایک بہت بڑے جرنیل آدمی، بہت بڑے عظیم آدمی تھے، عزیزان محترم، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی۔ آج نہیں، 2 4 5 10 سال پہلے نہیں، 20 سال پیچھے چلے جائیے، 25 سال پیچھے چلے جائیے۔ حکیم سعید اس وقت لکھتے ہیں یہودیوں نے پاکستان کے ایک شخص کو لے لیا ہے اور اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس پر خرچ کر رہے ہیں، جو ایک وقت آئے گا پاکستان کے اندر یہودیوں کے لیے کام کرے گا۔ حکیم سعید نے 1990 کی اس دہائی کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ اس کا نام عمران خان ہے۔ مولانا نے اب آ کر اس کا اظہار کیا اور کہتے ہیں ہم جناب پاکستان میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ کون سی ریاست کا تصور پیش کر رہے ہو؟ وہ کملی والے جب مدینہ منورہ میں گئے، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، اور آپ پاکستان میں ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور ایک رات میں سکھر کے اندر 19 مساجد کو آپ گراتے ہیں۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ میں مسجدیں بنا کرتی تھی، ریاست مدینہ میں مدارس بنا کرتے تھے، ریاست مدینہ میں جہاد کا علم بلند ہوتا تھا۔ کون سی ریاست مدینہ جہاں مساجد کو گرایا جا رہا ہے، جہاں مدارس کو گرایا جا رہا ہے، جہاں علماء کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے؟ او دنیا کفر، آپ کا اپنا ایجنڈا ہے، آپ اپنے میدان میں چلے، ہم
ہم پیغمبر کے نام لیوا ہے، ہم صحابہ کے نام لیوا ہے، ہم اہل بیت کے نام لیوا ہے، ہم اہل حق کا نام لیوا ہے، ہم علماء حقہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے ہیں۔ جب تک زندگی میں یہ زندگی ہے، یہ جان ہے، انشاءاللہ ان باطل نظریات کو پاکستان میں غالب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ اس کے لیے محنت کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے؟ آپ نے آزادی مارچ کر کے پوری دنیا کو ہلا دیا، اتنا بڑا جمع غفیر، اتنے پرامن لوگ اسلام کا نام لینے والے کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ آ گیا وقت 26 مارچ کا، آپ کے دروازوں پہ دستک دی جا رہی ہے، ہر قسم کی بازی لگاتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے 26 مارچ کے لیے تیاری کرو، اپنا خرچہ کم کر کے اپنا خرچہ بچاؤ، راستے کی تیاری، حکم آ جاتا ہے، حالات ہے، کہاں تک پہنچنا ہے۔ بلوچستان کے مسلمانوں، پیغمبر کی ناموس کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے، امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے، اہل بیت کے تحفظ کے لیے آؤ، جمعیت کا ساتھ دو، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دو، کہ آج پوری دنیا ملک پاکستان کے تمام سیاستدان اس مولوی کے دروازے پر ہے، کہتے ہیں مولانا اس وقت کی ان حالات سے نکالنا آپ ہی کا کام ہے، اس سیاست کو سمجھنا آپ ہی کا کام ہے، عالمی طاقتوں کو بھانپنا یہ آپ کا کام ہے۔ آؤ ان علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، انشاءاللہ یہ پاکستان اسلام کا مرکز بنے گا، یہ پاکستان پیغمبر کی شریعت کے نفاذ کا مرکز بنے گا۔ اس دھرتی کا نظام اللہ کا نظام ہے، وہ نظام آ کر رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ تعاون کریں گے؟ اٹھو پھر قوت اسلام سے دنیا کو ہلا دو، اٹھو پھر قوت اسلام سے دنیا کو ہلا دو، پھر غیرت اسلاف سے دنیا کو جگا دو۔ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا